خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، جرنیل اسلام، خال المسلمین، کاتب وحی، کاتب قرآن، فاتح قبرص، فاتح شام و روم، فاتح قسطنطنیہ، فاتح عرب و عجم، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کام کے اس بہادر جرنیل اور بہادر سپوت کو خراج عقیدت پیش کریں گے اور کچھ ان کے فضائل تاکہ پتہ چل سکے کہ اسلام کے بنیادوں میں جن لوگوں نے اپنا خون شامل کیا اور اسلام کا غلغلہ کیا وہ کون سے نامور سپوت تھے کہ واقعتاً جن کی محنت اور شاقہ کے بعد اسلام کرۂ ارض پر پھیل گیا۔ یقیناً ان میں ایک چمکتا ہوا نام وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کی بے پناہ قربانیاں ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر صحابہ کو دعائیں دی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت عثمان رضی اللہ، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دعائیں دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے وقت اپنی خالہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت تھی اور شادمانی تھی۔ شادمانی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خالہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ابھی ابھی دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ اسلامی بحری بیڑا بنا کے اس پر سوار ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، کہ جو سب سے پہلے اسلامی بحری بیڑے کو بنائے گا، اس میں سوار ہوگا، فقد اوجبوا، اللہ نے ان پہ جہنم کو حرام کر دیا، جنت کو واجب کر دیا۔ اللہ! اور تمام شارحین نے بخاری شریف کی یہ روایت اور اس کے جتنے شارحین ہیں، علامہ عینی رحمت اللہ علیہ، تمام محدثین نے لکھا کہ جو سب سے پہلا بحری بیڑا تیار کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا، اور سب سے پہلے اس اسلامی بحری بیڑے کو پانی کی نظر کر کے کفار کی فوجوں سے لڑنے کے لیے جب روانہ ہوئے تو اس فوج کا سپہ سالار وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
کیا شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ ام حبیبہ جو ام المومنین ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، وہ بیٹھی اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دبا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ کیا تو اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتی ہے کہ نہیں؟ حضرت ام حبیبہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی بہن ہے جو اپنے بھائی سے پیار نہ رکھے؟ میں اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام حبیبہ صرف تو ہی اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتی، میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ کیا شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ نے اسلام کی عظمت کا غلغلہ کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت اسلام کا پرچم 9 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیل چکا تھا۔ اور پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے 2 سال کی حکومت کی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اس وقت 11 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ پھر ان کے بعد خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ پھر تیسرا خلیفہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر انہوں نے جو فتوحات حاصل کی، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل چکا تھا۔ ان کے بعد چوتھے خلیفہ آئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، مگر سازشی ٹولہ اتنا بڑھ چکا تھا، سازش اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ حضرت علی المرتضی نے صرف اس اسلامی عمارت کو قائم رکھا، فتوحات آگے نہ بڑھ سکی۔ حضرت علی کے بعد حضرت ان کے جانشین، ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، 6 مہینے تک انہوں نے خلافت کو سنبھالا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ جو سازشی ٹولہ ہے وہ اپنی سازشوں میں مصروف ہے اور اسلام غلغلہ نہیں کر رہا، اسلامی فتوحات نہیں ہو رہی، اور میرے باپ حضرت علی کے بعد اس وقت اگر کرۂ ارض پر اسلامی انقلاب کا کوئی جھنڈا گاڑ سکتا ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ کی ذات ہے۔ لہذا حضرت حسن رضی اللہ نے خود جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پہ بٹھایا، اور حضرت حسن رضی اللہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، پھر حضرت حسین کو آگے بڑھایا، پھر اپنے خادم حضرت قیس بن عبادہ کو آگے کیا، سب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے سپرد کر دی۔ پھر 55,000 صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی عظمت کو 4 دانگے عالم میں جو پھیلایا، فتوحات کا سلسلہ پھیلنے لگا، اور 44 لاکھ سے 64,65,000 مربع میل کے رقبے تک اسلامی پرچم لہرایا جانے لگا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ دنیا سے جانے لگے تو آدھی سے زیادہ زمین پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں، بے شمار قربانیاں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خادم، آپ کا صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا، مجلس میں بیٹھا ہوا، آپ کے ساتھ جہاد کر رہا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا یہ عظیم صحابی ایک گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ ہے جو میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے ٹچ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا عطا فرمائی کہ اللہ حضرت امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم سے بھر دے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے ایک اور دعا ارشاد فرمائی، فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور اس کا حساب جو ہے وہ آسان فرما، وقہ العذاب، اور اللہ اس کو اپنی عذاب سے محفوظ فرما۔ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کیا فرمائیں گے؟ شفاعت فرمائیں گے، اور ایک شفاعت نہیں کریں گے، دو شفاعتیں فرمائیں گے، دو شفاعتیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن دو شفاعتیں فرمائیں گے، ایک شفاعت کبریٰ ہے اور ایک شفاعت صغریٰ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ کریم نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنائی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ کریم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، اس لیے قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شفاعت کبریٰ ہوگی، اور وہ شفاعت کبریٰ سب کے لیے ہوگی، ہر خاص و عام کے لیے ہوگی، کافر کے لیے بھی ہوگی، مومن کے لیے بھی ہوگی، مشرک کے لیے بھی ہوگی، منافق کے لیے بھی ہوگی، عبداللہ بن ابی کے لیے بھی ہوگی، ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، عتبہ شیبہ، اور جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کارٹون شائع کر رہے ہیں، سب کے لیے قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ کون سی وہ شفاعت کبریٰ ہوگی؟ جب پوری خلقت تنگ ہو جائے گی اور کہے گی، ایک نبی سے کہے گی ہمارے لیے سفارش کیجئے، اللہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع کر دے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کے پاس، یونس کے پاس، یوشع کے پاس، یوسف کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت آدم کے پاس، تمام انبیاء علیہم السلام کے پاس لوگ جائیں گے، مگر کوئی بھی وہ شفاعت نہیں کرے گا۔ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شفاعت کبریٰ کریں گے، اللہ سے فرمائیں گے اللہ خلقت تنگ آ چکی ہے، حساب کتاب کا مرحلہ شروع فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کو اللہ کریم منظور فرمائیں گے اور اللہ حساب کتاب کا مرحلہ شروع فرمائیں گے۔ یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اور دوسری ہے شفاعت صغریٰ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اپنے مومنین کے لیے، کافر کے لیے نہیں، مشرک کے لیے نہیں،
درباروں میں جانے والوں کے لیے، خاک شفا چاٹنے والوں کے لیے نہیں، منافقین کے لیے، دوغلا پن اپنانے والوں کے لیے، دو رنگیاں رلنے والوں کے لیے، نا نا نا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شفاعت صغریٰ ہوگی یہ ان گناہگار مومن بندوں کے لیے ہوگی۔ اللہ کے محبوب فرمائیں گے یا اللہ یہ آپ کا جو بندہ ہے یہ بہت گناہگار ہے، اس کے بہت گناہ ہیں، لیکن یہ مشرک نہیں تھا، اس نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، نفاق نہیں کیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، جہنم سے اسے نجات دے دے۔ اللہ کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت جو شفاعت صغریٰ ہے قبول فرما لیں گے، اور اللہ کریم قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی یہ شفاعت قبول فرمائیں گے جو شفاعت صغریٰ ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنے گناہگار امتی کے لیے یہ شفاعت کریں گے۔ مگر قربان جائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ اللہ کے حبیب نے اسی دنیا کے اندر حضرت امیر معاویہ کے لیے شفاعت کی ہے۔ فرمایا وقیہ العذاب، اللہ حضرت امیر معاویہ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس دنیا میں اللہ کے حبیب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ شفاعت صغریٰ کر ڈالی۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول کے لیے نے قرآن میں فرمایا رضا کا پروانہ دیا، یعنی قیامت کے دن جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے جنت کے تمام انواع و اقسام کی نعمتیں مل جائیں گی، ساری نعمتوں کے مل جانے کے بعد پھر جنت میں اللہ فرمائیں گے میرے جنتیوں، میرے بندوں کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے نا نا ہمیں تو سب کچھ مل گیا۔ اللہ فرمائیں گے اپنے علماء سے پوچھو، علماء بھی ان کو بتا دیں گے، اور پھر اللہ اپنا دیدار بھی کروا دے گا۔ دیدار کر لینے کے بعد پھر بھی اللہ پوچھے گا، جنتی کہیں گے سب کچھ مل گیا، اللہ کا دیدار بھی مل گیا، اب کون سی چیز باقی رہ گئی؟ پھر اللہ فرمائیں گے ہاں اب میں تم سے راضی ہوں، اس کے بعد کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ، یہ جنت میں سب سے آخر جو اللہ پروانہ دے گا وہ کیا ہوگا؟ رضا کا پروانہ۔ لیکن صحابہ کرام کی کیا شان ہے کہ اللہ نے اسی دنیا میں ان کو رضا کا پروانہ دے دیا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ مجھ سے راضی، میں صحابہ سے راضی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا